پروفیسر. CFE میں پڑھانا شروع ہو گئی. پڑھانے کے دوران اس نے کلاس کے ایک لڑکے کے اوپر محنت شروع کی, وہ بھی گارڈن ٹاؤن میں, ماڈل ٹاؤن کے ساتھ. اب وہ لڑکا آ گیا اسرار صاحب کے پاس, ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس. ہمارا اسرار صاحب کے ساتھ تعلق تھا کیونکہ ہم نے ایک تحریک چلائی تھی, اس میں ڈاکٹر صاحب نے ہماری بڑی محبت کی تھی, بڑی محبت فرمائی تھی, سرپرستی فرمائی تھی. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعلق تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس نے کہا لڑکے نے آ کے ڈاکٹر صاحب کے مجھے ایسا لٹریچر چاہیے خط میں نبوت کے حوالے سے, کچھ اعتراضات ہیں میرے ذہن میں, سوالات ہیں, میں نے وہ کلیئر کر. حضرت نے کہا کہ آپ چلے جاؤ, ہمارا نمبر دیا, ان کے پاس چلے جاؤ, ان کے پاس ساری ڈیٹیلس, کیونکہ ڈپارٹمنٹ ان کا تو یہ آپ کو گائڈ کر دیں گے اچھی طریقے سے. وہ لڑکا ہمارے پاس آ گیا, اس نے ہم سے ڈیٹیلس مانگی, لٹریچر مانگا. ہم نے کہا آپ کو سب کچھ ملے گا, سب کچھ ملے گا, لیکن پہلے ہمارے اس سوال کا جواب دو کہ آج تک تو ہم خود چل کے جاتے ہیں, کوئی ہمارے پاس نہیں آیا, آپ کو کیا ضرورت پیش آئی ہمارے پاس آنے کی, وجہ ریزن بتاؤ. پہلے وہ کہا تھا مجھے صرف لٹریچر دے دے, میں نے پڑھ لیا. بعد میں کہنے لگا کہ میری ایک ٹیچر ہے جو میرے اوپر کچھ سوالات اور اعتراضات کرتی ہے قاضی کے حوالے سے, تو میں نے اس کے سوالات کے جوابات دینے. تو جب ہم نے قریدا اور اس کو ڈگ آؤٹ کیا تو یہ وہی لڑکی تھی جس نے کلمہ پڑھا تھا. تو دوبارہ جب ری اوپن ہوا کیس, اب کیس دوبارہ ری اوپن ہو گیا کیس. جب کیس ری اوپن ہوا تو پھر کیا کیا, قاضی نے اس لڑکی کو, اس لڑکی نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی قاضی نے بنا دیا تھا. قاضی نے اس لڑکی کو اور اس کی چھوٹی بہن دونوں کو پاکستان سے لے گئے اور اس کے بعد دوبارہ پاکستان میں نہیں ہونا. میں یہ سوال کرتا ہوں عمومی طور پہ اپنی ذات سے میں کرتا ہوں کہ عثمان, اگر تمہاری بائک, تمہاری گاڑی یا تمہاری جیب سے تمہاری یونیورسٹی کے ایک سیمسٹر کی فیس گر جائے, گم ہو جائے, چوری ہو جائے, تو تمہیں شاید ایک ہفتہ, 2 ہفتہ, 1 مہینے نہیں جینا ہے. کوئی بڑا نقصان ہو جائے, ساری زندگی موت تک تم سوچتے تو تم ریکال کرتے رہو اس نقصان کو. تو یہ امام الانبیاء کی امت کی 2 بیٹیاں, 2 ایمان والی ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کا ایندھن بن گئی. اس کا نقصان یہ تمہارے اندر اترا ہوا کیوں نہیں ہے, اس کے تمہیں فکر اور اس کا تمہیں افسوس کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب مجھے خود ملتا ہے. اس کا جواب مجھے یہ ملتا ہے کہ میرے نبی کو اپنے ایک ایک امتی کی فکر اور غم تھا. میرے نبی کو اپنے امت کے ایک ایک امتی کا غم اور فکر تھی, تڑپ اور توڑن تھی. ہاں, اگر میرا سچا تعلق ہوتا میرے نبی کے ساتھ تو مجھے وہ غم ملتا. اگر میرا سچا تعلق ہوتا میرے نبی کے ساتھ تو مجھے وہ کوڑن ملتی. اگر میرا سچا تعلق ہوتا میرے نبی کے ساتھ تو مجھے وہ فکر بھی ملتی. میرا سچا تعلق میرے نبی کے ساتھ نہیں. اگر ہوتا تو مجھے بھی امت کا غم ہوتا, امت کا درد ہوتا. میں پھر آپس کے اختلافات میں نہ پڑتا, میں پھر امت کا سوچتا, پھر میرا ویژن روڈ ہوتا, پھر میری سوچ بڑی ہوتی. تو بہرحال یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے پھر ہماری باقاعدہ تشکیل ہوئی اور ہم نے یونیورسٹی کالج میں کام کرنا شروع کیا. ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے کیس آیا, آپ حضرات کے علم میں ہوگا, لمز کا ایک پروفیسر تیمور الرحمان دہلی ایتھیسٹ ہے, غریب کسان پارٹی کا ممبر ہے, جیل میں بھی رہ کے آیا ہے. اور وہ اپنی کلاس کے لمز کی کچھ لڑکیوں کو تیار کرتا ہے اپنی کلاس کے لیے. میں نے آپ کو ٹرپ پہ لے کے جانا, لڑکیاں تیار ہو جاتے ہیں کچھ, اور وہ بھی مسئلہ بک کراتا ہے. مسئلہ بک کرا کے اسے پاکستان کی جگہ نہیں ملی تھی ٹرپ پہ لے کے جانے کی. مسئلہ بک کراتا ہے, مسئلہ بک کرا کے وہ اپنی کلاس کے لڑکیوں کو لے کے جاتا ہے ٹرپ پہ چنیوٹ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ چناب نگر, جس کا سابقہ نام رتوا تھا. چناب نگر لے کے جاتے ہیں, وزٹ کرواتے ہیں, اور وزٹ کروا کے وہاں پہ ان کی کیا کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اس میں سے اس گروپ جو گیا تھا نا اس کے ساتھ, اس میں سے ایک لڑکے سے ہماری بات ملاقات ہوئی, وہ ہمارے سیشن میں بیٹھا, اس نے ساری تفصیلات بتائی. وہاں پہ کاؤنسلنگ یہ کی گئی کہ یہ وہ سوسائٹی ہے, یہ وہ کمیونٹی ہے جس کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, زیادتی کی جاتی ہے, ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے, ان کو قتل کیا جاتا ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے, لمز کے مسلمان لڑکے اور لڑکیوں, تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے ان کے حقوق کا دفاع کرنا ہے. تو میں ہمیشہ جب یہ بات بیان کرتا ہوں تو پھر میں اس بات کو, اس کے اس آخری جملے کو میں اپنی زبان میں بھی اپنے الفاظ میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. مطلب اس کا یہ ہے کہ عاشق رسول گستاخ رسول کے حقوق کا تحفظ کرے گا, اس کا یہ مطلب ہے. ابھی ریسنٹلی, آج سے 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا, 30 نومبر 2019 کو پاکستان کے 8 شہروں میں احتجاج ہوتا ہے. اور احتجاج کون کرتا ہے؟ آپ کی یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لڑکی اور لڑکیاں. اس میں لاہور میں بھی احتجاج ہوا, اور اس کے علاوہ دوسرے شہر. آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہوگی, اسپنج 295C. کیا مطلب ہے یہ؟ میں یہ پوچھتا ہوں, یہ سر یورپ سے تو نہیں آئے سر,
یہ کینیڈا سے تو نہیں آئے, یہ امپورٹ تو نہیں ہوئے, یہ تو یہاں پہ پیدا ہوئے سر. یہ تو ہماری یونیورسٹیز میں پڑھتے رہے, ہمارے کالجز میں پڑھتے رہے, ہمارے اسکول میں پڑھتے رہے, یہ آپ جیسے ٹیچر سے پڑھتے رہے سر. تو یہ آج اسپیش 295 کیوں کہہ رہی ہے, کیوں کہہ رہے کہ 295 قانون ناموس رسالت, جس کا مقصد ہی ہے امام الانبیاء کی عزت کی حفاظت کرنا. اس قانون کو ختم کرو, اس قانون کو ختم کرو. کیوں ختم کیا ہے اس قانون کو؟ اور یہ ڈیمانڈ کرنے والا صرف یورپ سے نہیں آیا, افریقہ کینیڈا سے نہیں آیا. یہ اعتراض کرنے والا, اس قانون کو ختم کرنے کی بات کرنے والا, نعرہ لگانے والا خود ہمارا پاکستانی ہے. اور سو کالڈ مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونے والا, نام بھی مسلمان والا ہے. ہم سمجھ نہ سکے کہ ہماری نسل کو یورپ نے استعمال کر لیا, ہماری نسل کو کفار نے استعمال کر لیا. کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف اور امام الانبیاء کے خلاف. نسل ہماری تھی, نوجوان ہمارے تھے, ایفرٹس ہماری تھی, انرجیز ہماری تھی, ریسورسز ہمارے تھے, اور ہمارے خلاف استعمال ہوئے. یہ تو وہ بچے تھے سر جن کو اسلام کی عظمت کے لیے استعمال ہونا تھا, جن کو امام الانبیاء کی عزت و ناموس و حرمت کے لیے کٹنا تھا. سر 1953 کی تحریک میں نوجوان کالج کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی تو گولیاں کھائے تھے, وہ بھی تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے. میری ملاقات ہوئی اس بھائی سے, وہ تو ڈاکٹر بن چکے ہیں. جو 1974 کی تحریک میں جو تحریک آغاز ہوا تھا نیشنل میڈیکل کالج کے جو جمعیت کے اسٹوڈنٹس تھے, تو جس لڑکے کی وجہ سے وہ لڑائی ہوئی تھی, اس لڑکے سے ملاقات ہوئی تو وہ ڈاکٹر بن چکے, پشاور میں میری ان سے ملاقات. تو بتائیں سر, وہ جن کی وجہ سے وہ تحریک شروع ہوئی تھی وہ کون لوگ تھے؟ اسٹوڈنٹ تھے. مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے ان اسٹوڈنٹس کی کاؤنسلنگ نہیں کی کالج میں, اسکول میں, اکیڈمیز میں. تو پھر کیا ہوا, ان کی کاؤنسلنگ انہوں نے کی جن کو نہیں کرنی چاہیے تھی, انہوں نے کی جو اسلام کے بھی دشمن اور امام الانبیاء کے بھی دشمن. تو جب ہم نہیں کریں گے ان کی کاؤنسلنگ تو پھر وہی کریں گے. آپ کے سامنے بھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا, میری پر موضوع پہ آتا ہوں میں انشاءاللہ. سپریم کورٹ نے جنید حفیظ کے اوپر ڈیسیژن دیا. سر جنید حفیظ آپ کے پاکستان کے رہنے والا ہے نا سر, اس کے ماں باپ مسلمان ہیں, اس کی فیملی مسلمان ہے, بھائی سے امپورٹ تو نہیں ہوا سر. ہاں, صرف 6 مہینے کی اسکالرشپ پہ پڑھنے کے لیے گیا تھا. وہ 6 مہینے کی اسکالرشپ تھی نا, تو اس کو ایم فل کا اسٹوڈنٹ بہت زیادہ یونیورسٹی BZU کا انگلش ڈپارٹمنٹ کا ایم فل کا, وہ جو پڑھنے کے لیے گیا نا 6 مہینے کی اسکالرشپ پہ, اس کو اس کی کاؤنسلنگ کی گئی ہے, اس کو اس کی کاؤنسلنگ کی گئی, اس کی ذہن سازی کی گئی. اور آ کے اس نے امام الانبیاء کی شان میں بھی گستاخی کی ہے, ازواج کی شان میں بھی گستاخی کی ہے, اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی واضح گستاخی کی. اور جس عورت نے اس ڈپارٹمنٹ کی سارا کیس آپ نے شکل پڑھا ہو, تو وہ جو عورت ہے جو اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, اس کی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہے جو, وہ خود اس کو جرمنی کی نیشنلٹی ملی ہے گستاخی کرنے کی وجہ سے. تو جب کمیٹی بنی نا تحقیقاتی کمیٹی BZU کی, تو تحقیقاتی کمیٹی بننے سے پہلے ایک عورت جرمنی جا چکی تھی. اس کا خامن, اس عورت کا خامن, اس کو بھی نیشنلٹی ملی بائی کی گستاخی کی وجہ سے. جنید حفیظ کا ایکس پروفیسر ٹیچر, اس کو بھی نیشنلٹی ملی بائی گستاخی کرنے کی وجہ سے. تو جو گستاخی کرتا ہے, اب جس نے نیشنلٹی لینی ہوتی ہے نا, سیکولر ہو, لبرل ہو, دین بیزار ہو, اس نے نیشنلٹی لینی ہوتی ہے, اس کے پاس بہت آسان حل ہے. کوئی امام الانبیاء کی گستاخی کرتے ہیں, ہماری نبی کی ازواج کی گستاخی کرتے ہیں, اور ہمارے نبی کے اصحاب کی گستاخی کرتے ہیں, اس کو آسانی سے نیشنلٹی مل جاتی ہے. اب یہ اسٹینڈرڈ طے ہو چکا ہے پائپ کی نیشنلٹی, یہ اسٹینڈرڈ طے ہو چکا ہے. ہم نے اتنی محبت بھی اپنے نبی کے ساتھ نہیں کی جتنی ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کی ہے, جتنی ہم نے اپنے باپ کے ساتھ کی ہے, جتنی ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ کی ہے, جتنی ہم نے اپنے اولاد کے ساتھ کی ہے. اگر اتنی محبت بھی جتنی ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں, اگر نبی کے ساتھ کی ہوتی تو واللہ آج یہ حالات ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. تو بہرحال ختم نبوت کے حوالے سے کچھ بنیادی چیزیں, بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتے تھے. اصل مقصد تو آپ حضرات کے سامنے یہ ساری باتیں, اور جو میں ایکسپلین کروں گا اس سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں, بس چیزیں ریکال ہو جائیں, ریمائنڈ ہو جائیں, اس لیے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہیں. سب سے پہلی نیت تو یہ کہ جو ہم چیز سنیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, جو چیز سمجھ آ جائے گی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور جس کے اوپر ہم عمل کر لیں گے دوسروں کو اس کے اوپر لانے کی کوشش کریں. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے انشاءاللہ. اور ان چیزوں کو یہ جو ہم سنیں گے ان کو مستقل کنٹینیوسلی استقامت کے ساتھ انشاءاللہ اپنے نوجوان نسل کو ڈلیور کریں گے. میرے پاس اتنے میں مکلف ہوں, اس کا جو میرے پاس اختیار ہے, اتھارٹی جو میرے پاس اتھارٹی ہے,
میں پوری دنیا کا نہیں. ہاں جو میرے تحت میری کلاس ہے تو میں جواب دے دوں, میرے تحت میرا اسکول ہے میں جواب, میرے تحت میری یونیورسٹی ہے میں جواب دوں, میرے تحت میرا گھرانہ ہے میں اس کا جواب دوں, میرے تحت میرا ملک ہے میں اس کا جواب دوں. تو جتنے آپ کے پاس اختیارات ہیں بس اس کے آپ جواب دیں, اس سے زیادہ کیا مطلب نہیں ہے. بس جن چیزوں کو سیکھیں گے اس میں, ان چیزوں کو آپ انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اس عمل سے ہی اللہ تعالیٰ تبدیلی کی بہاریں ہمیں انشاءاللہ دکھا دیں گے. تو دین اسلام میں سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز جس کو ہم سمجھاتے ہیں اسٹوڈنٹس میں وہ عقیدہ ہے. اور عقیدے میں 3 چیزیں ہیں. ایک دین اسلام جو عقیدے کی فلسفی کے اوپر بات کرتا ہے اس میں 3 چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے. ایک عقیدہ درست ہونا چاہیے, دوسرا عقیدہ 100% ہونا چاہیے, درست بھی ہونا چاہیے اور 100% بھی ہونا چاہیے. دیکھیں ہم عمل کرتے ہیں نا, عمل 100% نہیں ہو سکتے, کوئی بھی عمل 100% نہیں ہو سکتا, کمی بیشی رہ جاتی ہے. میں نے نماز پڑھی تو کوئی خیال آ گیا, اب پرفیکشن تو نہ ہوئی, 100% تو نہ آئی. اور دنیا کا کوئی مسلمان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو آج نماز پڑھی ہے یہ 100% پرفیکٹ ہے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. عمل کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ 100% ہو گیا, کر دیا 100%. آپ نے روزہ رکھا, یہ جھوٹ بول دیا, غیبت کر دی, چغلی کر دی, تو پرفیکشن تو نہ ہوئی عمل میں. ہاں پرفیکشن نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا متبادل راستہ بھی بتایا, آپ استغفار کر لو. نماز فرض کے بعد جو فوراً استغفار ہے وہ اس لیے کہ نماز میں کمی بیشی رہ گئی ہے وہ پوری ہوئی ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں پرفیکشن نہیں ہوتی, یہ اس کے اوپر دلیل ہے کہ نماز میں فوراً استغفار ہے. لیکن عقائد میں پرفیکشن چاہیے. اللہ تعالیٰ عقائد میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے. کوئی ایسا بندہ بھی کہ میں 99.99% میرا عقیدہ توحید کا ٹھیک ہے, 0.1% میرا عقیدہ خراب ہے توحید کا, تو اللہ تعالیٰ کو ایسا عقیدہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو 100% عقیدہ چاہیے درست, کیونکہ 0.1% عقیدہ خراب ہونا یا اس کا انکار کرنا 99.99% جو درست ہے اس کو کبھی پانی دیتے ہیں. تو 2 چیزیں ہوگی, ایک عقیدہ درست ہونا چاہیے, دوسرا 100% ہونا چاہیے, اور تیسری چیز عقیدے میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ایمان کہا جاتا ہے کامل یقین کے نام کو ایمان کہا جاتا ہے. اگر شک آ جائے گا تو ایمان باقی نہیں رہے. جہاں پہ شک ہوتا ہے وہاں پہ ایمان نہیں ہوتا, اور جہاں پہ ایمان ہوتا ہے وہاں پہ شک نہیں ہوتا. 2 متضاد چیزیں, وائس ورسا. تو اس لیے یہ 3 چیزیں جو اس کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا ہے. تو اس میں بھی عقیدے کو پہلے اور اعمال کو بعد میں بیان فرمایا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, کہ ایمان کو پہلے بیان کیا ہے اور اعمال کو بعد میں بیان کیا ہے. ایمان کو پہلے بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کی اہمیت زیادہ ہے اعمال کی نسبت, کیونکہ اعمال جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں عقیدے کے اوپر. عقیدہ انڈیپینڈنٹ چیز ہے اور عمل ڈیپینڈنٹ ہے عقیدے کے اوپر. عمل اس وقت قبول ہوگا جب عقیدہ ٹھیک ہوگا, اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اسی طریقے سے دین اسلام تو مجموعہ ہے درست عقائد کا. درست عقائد کے نام کو ہی, درست عقائد کے مجموعے کو ہی اسلام کہا جاتا ہے. اور عقائد تو بہت سے ہیں, اور ان بہت سے عقائد میں سے بنیادی عقائد یا اصولی عقائد یا ضروریات دین بھی بہت سے ہیں. اور ان بنیادی عقائد میں سے کچھ عقائد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار بیان کیا. اس کی بہت سی حکمتیں ہیں, بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ان بہت سی وجوہات میں سے اور بہت سی حکمتوں میں سے بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بہت سے عقائد جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ کیا, ڈسکس کیا, ایمفیسائز کیا, ان میں سے 3 عقائد کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کیا؟ تو وہ 3 ہیں توحید, رسالت اور قیامت. اب یہاں پہ میں آپ ذرا سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کمیونیکیشن ہو جائے, کہ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ توحید, رسالت اور آخرت, یا توحید, رسالت اور قیامت میں اہمیت کے اعتبار سے بنیادی عقیدہ کون سا ہے, تو آپ کے ذہن میں اس کا کیا جواب آئے گا؟ توحید. جی, ان تینوں عقائد میں اہمیت کے اعتبار سے سب سے مرکزی اور بنیادی عقیدہ وہ رسالت کا ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک سیکوینس کے اعتبار سے, ترتیب کے اعتبار سے. تو سیکوینس اور ترتیب کے اعتبار سے سب سے بڑا بنیادی عقیدہ توحید کا ہی ہے, لیکن میرا سوال تھا اہمیت کے اعتبار سے. تو اہمیت کے اعتبار سے سب سے مرکزی اور بنیادی عقیدہ وہ رسالت کا ہے. اس کی ایکسپلینیشن کیسا دیکھیں, میں توحید کو مانتا ہوں, اور توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک, اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک, اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مجھے توحید کا تعارف کس نے کروایا؟ جیسے توحید تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں نا, ایک عقل کا راستہ, دوسرا رسالت کا راستہ. کچھ لوگ عقل سے پہنچے, لیکن اللہ کو وہ توحید قابل قبول نہیں جو عقل کے راستے, اللہ کو وہی توحید قابل قبول ہے جو رسالت کے راستے. کیونکہ اگر انسان نے خدا کو عقل سے ہی پہچاننا تھا تو پھر رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے.
اس لیے اللہ کو وہی توحید آپ نے کو بولا جو رسالت کے راستے ہو. اور قیامت, جنت کو دیکھا نہیں مانتے, جہنم کو دیکھا نہیں مانتے, میدان محشر دیکھا نہیں مانتے ہیں, فرشتے دیکھے نہیں مانتے ہیں, کتاب آسمان سے نازل ہوئی قرآن وہی کی صورت میں دیکھا نہیں کرتے ہوئے لیکن مانتے ہیں. تو یہ سارے عقائد, اعمال, عبادات ہمیں کس کے ذریعے سے ملے؟ رسالت. ہاں, یہاں پہ ایک دوسری بات, اگر رسالت کا عقیدہ تبدیل ہو جائے تو پوری شریعت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے اوپر ایک واقعہ ہے, کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بہاؤاللہ ایک شخص گزرا ہے, آئینہ تلبیس میں مولانا نے لکھا اس کو, بہت سے واقعات دیکھے, اس میں سے ایک کہ رسالت کا عقیدہ کتنا مرکزی اور اہمیت کے اعتبار سے کتنا بنیادی ہے, اس کے اوپر کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, یہ 250 سال پہلے کی بات ہے. جس شخص نے بہاؤاللہ کو نبی مانا ہے, جس شخص نے اس کو نبی مانا, ان کا قرآن تبدیل ہو گیا. کتاب مقدس ان کا قرآن ہے, ان کا قبلہ تبدیل ہو گیا. وادی عکا, کوہ کرمل اسرائیل میں موجود ہے, اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. نمازوں کی تعداد تبدیل ہو گئی, زکوٰۃ کا سسٹم تبدیل ہو گیا, مہینوں کے دن تبدیل ہو گئے, سال کے مہینے تبدیل ہو گئے. تو پورا دین, پوری شریعت, تمام احکامات تبدیل ہو گئے صرف ایک عقیدہ تبدیل کرنے سے. اور وہ کون سا عقیدہ ہے؟ رسالت. کیونکہ پورا دین, پوری شریعت ملتی ہی رسالت کے ذریعے سے ہے. جب رسالت کا عقیدہ تبدیل ہوگا تو پوری شریعت خود بخود ہی تبدیل ہو جائے گی. تو آپ حضرات سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ مزید ایزی کر کے, آسان کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈلیور کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ چیزیں ایکسپلین کر رہا ہوں اسی مقصد کے لیے کہ آپ نے اس کو آگے اسٹوڈنٹس کو ڈلیور کرنا ہے, جو آپ کے آگے بیٹھتے ہیں آپ ان کو بتانا ہے. رسالت کے عقیدے میں حضرات دو چیزیں ہیں, ایک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک عقیدہ, اور دوسرا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد امام الانبیاء کے اوپر عقیدہ. دو چیزیں ہیں. تو فرسٹ پارٹ میں, پہلے حصے میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک عقیدہ رکھنا کیا ضروری ہے. جو نبی تھے ان کو نبی ماننا, جو رسول تھے ان کو رسول ماننا, سب کا ادب کرنا, سب سے محبت کرنا, اور سب پہ ایمان لانا. ایمان لانے کے اعتبار سے انبیاء میں تفریق نہیں کی جا سکتی, ایمان لانے کے اعتبار. اور دوسری بات, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب امام الانبیاء تشریف لائے تو آپ کی ذات مبارکہ کے متعلق 3 عقائد کا رکھنا ضروری ہے. 3 عقائد کا رکھنا, یہ 3 وہ ہیں کہ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو انکار کرنے والا مسلمان نہیں, ان تینوں میں سے کسی ایک میں شک کرے تو شک کرنے والا مسلمان نہیں, ان تینوں میں سے کسی ایک کا علم نہ ہو تو علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی مسلمان نہیں. ابھی 3 کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا عالمی نبی ماننا ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا ہے. نبی اور رسول ماننا بھی ضروری, عالمی نبی ماننا بھی ضروری, اور آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. ان تینوں میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر, شک بھی کفر, اور علم نہیں ہوگا تو بھی مسلمان دائرہ سے خارج ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان ہی نہیں. اس کی وجہ امام الجام نے اپنی کتاب میں لکھی, عقائد کی کتاب میں, کہ اگر ایک شخص, میں اس عبارت کو دکھا دوں گا آپ کے سامنے, لیکن اس کا مفہوم آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں, کہ اگر ایک شخص کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تمام ظاہری عبادات اور اعمال کرتا ہے, توحید کے عقیدے کو بھی مانتا ہے, اور امام الانبیاء کو اللہ کا نبی اور رسول بھی مانتا ہے, لیکن اگر اس کے علم میں, اس کی نالج میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, تو نالج میں یہ بات نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہے. کس کا بھی جواب دیتے ہیں, جواب میں فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے, وہ کافر اس وجہ سے ہے کہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے. اب اس کی میں مثال ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. یہاں پہ ہم بتانے کے اعتبار سے یہ ایک عقیدہ لگتا ہے, ماننے کے اعتبار سے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک, اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ماننا پہلے ہے اور توحید کو ماننا بعد میں ہے. پہلے یہ مانتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, پھر مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے. اگر کوئی شخص کہ میں یہ مانتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے ہیں, تو کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جیسے ایگزسٹنس کا ماننا ضروری ہے تو توحید کا ماننا ضروری ہے, ایسے ہی رسالت کے عقیدے میں امام الانبیاء کو نبی اور رسول ماننا بھی ضروری اور آخری ماننا بھی ضروری ہے. اور یہاں پہ پھر یہ جو میں نے تیسری بات آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے.
میں چاہوں گا کہ میرے محترم ٹیچر حضرات، اصل میں یہ صرف آپ کو انوالو کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں، ویسے میری یہ جرت اور میری اوقات نہیں کہ میں آپ سے سوال کر سکوں، کیونکہ آپ تمام سینئر ہیں مجھ سے، 2 بھائیوں کے علاوہ باقی سب سینئر ہیں. تو بس سوال میرا یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف اگر آپ سے پوچھی جائے تو آپ کیا ایکسپلین کریں گے؟ آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے، میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابھی سمجھ لیں، ایزیوم کر لیں میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے، تو آپ کیا ایکسپلین کریں گے، کیا بیان کریں گے؟ عقیدہ ختم نبوت کسے کہا جاتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت، اس کی ڈیفینیشن. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہ ہو سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کے ساتھ کچھ کوسچنس کروں گا، آپ سے بات کروں گا، اور صرف تمام جو بیٹھے ہوئے حضرات ان کو سمجھانے کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ نے اس چیز کو لینا نہیں ہے، مائنڈ نہیں کرنا اس چیز کو، صرف سیکھنے کے لیے وہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے؟ آپ نے یس اور نو میں جواب دینا ہے، بس یس اور نو، وہ سمجھنے کے لیے بھی اور وقت بھی اس میں ہمارا بچ جائے گا انشاءاللہ. یس اور نو، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے یا نہیں آنا؟ آنا ہے. پہلے آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دوبارہ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو میں آپ کی پہلی بات کو مانوں یا دوسری بات کو مانوں؟ پہلی یا دوسری؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ صرف سمجھانے کے اعتبار سے جو پہلی بات کو چھوڑے وہ بھی جسد سے خارج ہے کیونکہ وہ بھی بنیادی عقیدہ ہے، جو دوسری بات کو چھوڑے وہ بھی جسد سے خارج ہے کیونکہ وہ بھی بنیادی عقیدہ ہے. اب یہ اینڈ پہ بتاؤں گا اس سوال کرتا ہوں. تیسرا سوال سر، اگر اب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں اس بات کو بھی مانتا ہوں، میں دونوں باتوں کو مانتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں کہ امام الانبیاء آخری ہیں، کوئی نہیں آئے گا، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اب اس کے اوپر ایک اور سوال ہے سر، کیا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا امتی کی حیثیت سے؟ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اچھا، اس کے اوپر ایک اور سوال ہے سر، وہ یہ کہ جب امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو کیا ان کے پاس نبوت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یس اور نو. نبی تو ہے، نبوت ہوگی یا نہیں؟ بس یس اور نو بتا دو. نبوت ہوگی. جی، اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے پاس نبوت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبوت دینے کے بعد واپس نہیں لیتے، اور بنی اسرائیل کی طرف انہیں نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا. زندہ آسمانوں پہ اٹھائیں گے، خطبہ قیامت نزول ہوگا، جب نازل ہوں گے تو امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، لیکن نبوت ان کے پاس ہوگی. اچھا، یہاں پہ ایک اور سوال ہے سر، وہ سوال یہ ہے کہ ایٹ اے ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 اسٹیٹس ہیں، وہ نبی بھی ہیں اور امتی بھی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں ایک انسان وہ نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو؟ انہوں نے خود اللہ پاک سے یہ چیز مانگی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے امتی میں شامل کیے. ٹھیک ہے، دعا ہے ان کی دعا ہے. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ سب سوال جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں قادیانیوں کی طرف سے، مرزائیوں کی طرف سے. قادیانی مرزائی جو خود کو احمدی کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ وہ سوال کرتے ہیں ایک سادہ مسلمان سے. سر آپ ایزیوم کریں کہ یہ سوال میں نے آپ سے سوال ہے، میں نے اعتراض نہیں کیا، میں نے سمجھانے کے اعتبار سے پوچھا ہے. اعتراض کرنے کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے سر، جس نے ڈاؤٹس پیدا کرنے ذہن میں اشکال ڈالنا سر، وہ اس کا سٹائل ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ اس انداز سے پوچھتا ہے کہ ذہن میں شک آئے. اب یہ ایزیوم کریں کہ میٹرک کے انٹر کے بچے سے پوچھا جا رہا ہے جس کو شاید غسل کے فرائض نہیں آتے ہوں گے، نماز کے فرائض نہیں آتے ہوں گے، وضو کے فرائض نہیں آتے ہوں گے، اس سے جب یہ سوال ہوگی تو جواب دے سکے گا. اور اگر جواب نہیں دے گا تو سارے اعتراضات جو ہیں، سارے اشکالات جو ہیں بنیادی عقائد کے اوپر ہیں. اگر سوال کا جواب نہیں دے سکے گا ذہن میں شک آ جائے گا، شک آئے گا تو ایمان چلا جائے گا. اس کے اوپر میں جواب دے دیتا ہوں. کیوں اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں. یہ جو جواب آپ نے ایکسپلین کیا میں مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس طرح سے ہم تشریف لائیں گے تو نبوت بھی ہوگی اور امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، ان کے پاس 2 اسٹیٹس ہوں گے. اس کے 2 جوابات ہیں، ایک قولی دلیل، دوسرا عقلی دلیل. قولی دلیل وہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث سے پیش کی جاتی ہے، اور قولی دلیل کا میرے حضرات، میرے محترم حضرات، ٹیچرز حضرات، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس میں لازمی بات کیا گیا ہے. قولی دلیل قرآن و حدیث سے جب دلیل پیش ہو جائے، عقل میں آئے تو بھی مان لو، عقل میں آئے تو بھی مان لو، کیونکہ ہماری عقل کی اوقات اور حیثیت ہے کیا. دوسری ہوتی ہے عقلی دلیل. عمومی طور پہ آج کا نوجوان نسل اور یونیورسٹیز کالجز میں، خاص طور یونیورسٹیز میں پڑھنے والا بچہ اور جس کی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے، جس کو ڈیپ ٹریک کیا جا رہا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ دین اسلام کے ہر حکم کو عقل پہ پرکھو، لاجک میں آئے تو مانتے جاؤ، تو ایک آئے گا، دوسرا لاجک میں آئے گا، تیسرا آئے گا، اور جو لاجک میں نہیں آئے گا اس کا انکار کر دے گا، اور انکار کرے گا جب تو پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا.
اس لیے دین اسلام کو دین اسلام عقل کے تابع نہیں بلکہ عقل دین اسلام کے تابع ہے. اچھا دو جوابات اس کے، ایک عقلی اور دوسرا قولی. تو پہلے میں عقلی جواب دے دیتا ہوں پھر قولی جواب. عقلی جواب اس کا سر یہ ہے کہ دیکھیں میں اگر اپنی نسبت کروں اپنے والد کی طرف، میں اپنے والد کا کیا ہوں؟ بیٹا. میں اگر اپنی نسبت کروں اپنے بیٹے کی طرف، میں اپنے بیٹے کا کیا ہوں؟ ایٹ اے ٹائم میرے کتنے اسٹیٹس ہو گئے؟ دو. میری کتنی حیثیتیں ہو گئی؟ دو ہو گئی نا. میں باپ بھی بن گیا اور بیٹا بھی بن گیا. میں ایک میں دو کیسے بن گیا؟ نسبت کے تبدیل ہونے سے حیثیت تبدیل ہوتی ہے. میری نسبت والد کی طرف حیثیت بیٹے کی، اور نسبت بیٹے کی طرف حیثیت باپ کی. نسبت تبدیل ہوئی تو حیثیت بھی تبدیل ہو گئی. اسی ایگزامپل کو اپلائی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سمجھ لیتے ہیں اسی عقلی دلیل کو. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی جب نسبت ہوگی بنی اسرائیل کی طرف تو کس حیثیت سے بھیجے گئے تھے؟ نبی کی حیثیت سے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جب نسبت ہوگی امام الانبیاء کی طرف تو آپ کی امت میں کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ امتی کی. اور اس کے اوپر قولی دلیل کیا ہے؟ اس کے اوپر قولی دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جس میں اللہ تعالیٰ اس میثاق کو، اس معاہدے کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں فرمایا تھا. کس کے ساتھ؟ انبیاء علیہ السلام کی ارواح کے ساتھ. اور وہ وعدہ اور وہ عہد کیا تھا، وہ معاہدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے عالم ارواح میں یہ معاہدہ اور یہ اقرار کروایا کہ جب میں آپ کو کتاب و حکمت میں سے کچھ دوں گا اور آپ کے ٹائم پیریڈ اور نبوت کے ٹائم پیریڈ کے دوران اگر میرے نبی تشریف لیں یعنی کہ امام الانبیاء تشریف لیں تو پھر آپ نے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام کہ میرے نبی کے اوپر ایمان لانا ہے، انبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی کے اوپر ایمان لانا ہے. اور دوسرا کیا کہا جا رہا ہے کہ میرے نبی کی مدد اور نصرت کرنی ہے. تو جب انبیاء نے اقرار کر لیا تو امام الانبیاء کی امت میں داخل ہو گئے. جب اقرار کر لیا تو امام الانبیاء کی امت میں داخل ہو گئے. اور دوسری بات فرمائی تھی کہ مدد اور نصرت کرنی ہے. اور مدد نصرت کیسے ہوگی؟ اس آیت مبارکہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. اور دوبارہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دین اسلام کو غالب فرما دیں گے پوری دنیا میں. تو امپلیمنٹ ہو جائے گی وہ آیت مبارکہ جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہے. تو اس کا ایک جواب، قولی جواب بھی ہو گیا اور عقلی جواب بھی ہو گیا. اب اس کے اوپر سر ایک اور سوال، آخری سوال کر کے پھر آگے چلوں. وہ سوال سر یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت ہوگی لیکن وہ چلے گی نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ نبوت ہو لیکن وہ چلے نہ؟ کیونکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 40 سال دنیا میں رہیں گے. 40 سال تک امام الانبیاء کی شریعت اور سنتوں کی پیروی کریں گے. آپ کے بتائے زندگی گزاریں اور پورے دین اسلام کو غالب فرما دیں گے پوری دنیا میں. تو نبوت ہے لیکن اپنی نبوت کو چلائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا پھر ہم عقلی جواب دیتے ہیں. عقلی جواب اس کا یہ قولی بھی ہے، عقلی جواب یہ ہے. پہلے عقلی جواب دے دو. پاکستان کا صدر اگر چائنا جائے تو چائنا میں پاکستان کے صدر کی صدارت آرڈر حکم چلے گا؟ نہیں چلے گا. اچھا پاکستان میں جو صدر چائنا گیا ہے جس کی وہاں پہ صدارت آرڈر حکم نہیں چل رہا، وہاں پہ چائنا کے صدر کا صدارت آرڈر حکم چل رہا ہے. جو پاکستان کے صدر گیا جس کی وہاں پہ صدارت نہیں چل رہی، کیا اس کے پاس پاکستان کی صدارت کا سٹیٹس ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کی صدارت کا سٹیٹس ہے لیکن صدارت چل نہیں رہی. کیوں؟ وہاں پہ جا کے اس کا صدارت کا سٹیٹس ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا، گیسٹ کا سٹیٹس ایکٹیو ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبوت کا سٹیٹس ہوگا لیکن کنٹینیو نہیں ہوگا بلکہ امتی کے سٹیٹس کو کنٹینیو ہوگا. اور دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی دو بڑی حیثیتیں ہیں. حیثیتیں تو بہت سی ہیں، ان کے سٹیٹس تو بہت سے، لیکن دو بڑی حیثیتیں ہیں. ایک، تمام انبیاء کی نسبت جب ہوتی ہے ان کی امت کی طرف تو تمام انبیاء کی حیثیت بن جاتی ہے نبی کی. تمام انبیاء کی نسبت جب ہوگی ان کی امت کی طرف تو تمام انبیاء کی حیثیت بن جائے گی نبی کی. اور تمام انبیاء کی نسبت جب ہوگی امام الانبیاء کی طرف تو تمام انبیاء کی حیثیت بن جائے گی امتی کی. تمام انبیاء اپنی امتوں کے نبی اور ہمارے نبی کی امتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ جب میرے نبی آ جائیں گے تو آپ نے پھر اپنی نبوت نہیں چلانی، اپنی شریعت نہیں چلانی، اپنے احکامات نہیں، بلکہ میرے نبی کے اوپر ایمان لانا. تو ایمان لانے سے مراد پھر ان کی پیروی ہو. تو قولی جواب بھی ہو گیا. بات سمجھ آ گئی حضرات کو؟ اب آگے چلتے ہیں کیونکہ صرف اعتراض بتا دینے کافی نہیں، اعتراض کا جواب بتانا بھی ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ وہ پھر لینے کے دینے پڑ جائے. اب ہم ختم نبوت کی وہ ڈیفینیشن ایکسپلین کرتے ہیں آپ سے نہیں، آپ سے جی. تو ایک تھوڑا سا میں
ایڈ کرنا چاہیں چیز تو لازمی ہے. میں صرف وہ پوچھنا چاہ رہا تھا اسی سے ریلیٹڈ کہ جو ہم سے فریکوینٹلی کوشچنس کیے جاتے ہیں جو مسیح موعود کا کانسیپٹ ہے نمبر 1. نمبر 2 امام مہدی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آگے آ رہی چیزیں سر. اچھا وہ آگے وہ سب وہ اس سے ریلیونٹ تھا. وہ میں کہہ رہا تھا اسے تھوڑا سا وہ ساری آگے کیٹر ہو جائیں گے. وہ تمام کاؤنٹر کوسچنز اعتراضات آگے کیٹر ہو جائیں گے. وہ پچھلے